نکاح عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ یکجان ہو جانا۔ لغت میں اس کی مثال ہے جیسے نیند آنکھوں میں جذب ہو کر آنکھ بن جاتی ہے اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کر مٹی بن جاتا ہے، اسی طرح دو زندگیوں کا آپس میں اس طرح جڑنا کہ ایک ہو جائیں نکاح کہلاتا ہے۔ اہمیت کے اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہے، رتبے کے اعتبار سے والدین کا رشتہ بڑا ہے۔ ایک مرد کو اپنی نفسیات کے خلاف جا کر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نسوانی بدن حص اٹھانے کے لیے نہیں ہے، مردوں کے امتحان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنا جسم اور خدوخال کو خود نمایاں کرتی ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نگاہ اور دل کا جواب دینا ہے، ساری توجہ اسی پر مرکوز رہنی چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا رشتہ نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں گے تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی پسند نہیں ہے، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز اور بے عزتی کرنے والا مرد پسند نہیں ہے۔ مرد اگر ہاتھ چھڑانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، ہو سکتا ہے وہ رک جائے، لیکن اگر عورت ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا، کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے جا چکی ہوتی ہے۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ بیوی موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈھالنا چاہو گے ڈھل جائے گی، بشرط یہ کہ شوہر نرمی کا برتاؤ کرے۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں، یہ کہاں سوچتے ہیں۔ بیوی کی قدر اور قیمت دیکھنی ہو تو ایک ماہ بیوی کو میکے بھیج دیں، کھانا پکانے کے لیے خانسامہ رکھیے، گھر کی صفائی کے لیے ایک خادم رکھیے، کپڑے دھونے کے لیے دھوبی رکھیے، بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک آیا رکھیے، گھر کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار رکھیے۔ ان تمام ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے ایک بیوی چلا سکتی ہے۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، جبکہ عورت عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ بات تو کڑوی ہے مگر سچی ہے کہ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ شوہر کی حیثیت ایک سائبان کی سی ہوتی ہے جو اپنی بیوی کو ہر طرح کے حالات میں تحفظ کا احساس دلاتا ہے، کبھی قسمت کی سختی کو اپنی تدبیر سے آسان کرتا ہے اور کبھی زمانے کی بے رخی اور بے اعتنائی پر اپنی بے لوث محبت کا یقین دلاتا ہے۔ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں، جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، جو عورت کے ہر غم و دکھ درد میں شریک ہوتا ہو، ہاں وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے، اور وہ ایک اچھا شوہر ہوتا ہے، اور وہ ایک مضبوط مرد ہوتا ہے۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے وہاں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ مرد کا امتحان عورت سے ہے اور عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے۔ ایک بات نامحرم کی بے وفائی اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، ناجائز محبت کی۔ بیوی کسی دوسرے مرد کی تعریف اپنے خاوند کے سامنے ہرگز نہ کرے، کیونکہ یہ بات کسی بھی خاوند کو پسند نہیں۔ جو مرد کسی عورت سے یہ کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو بدل دے گا، اس سے بڑھ کر فراڈ اور مکار کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اپنے مذہب کے لیے اپنی پارسائی برقرار نہیں رکھ سکتا، جو شخص اپنے خاندان کی عزت اور نام کے لیے اپنی آوارگی پر قابو نہیں پا سکتا،
جو اپنے ماں باپ کے پڑھائے ہوئے تمام سبق بھول کر پستی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، جو خود اپنی نظروں میں اپنا احترام اور عزت باقی رکھنے کی پرواہ کیے بغیر عیاشی کرتا ہے، وہ کسی عورت کے لیے خود کو کیا بدلے گا؟ بالکل صحیح۔ قرآن پاک نے جو میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، تو بیوی کو خامد کا لباس اور خامد کو بیوی کے لیے لباس کہا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنا قریب ہو جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیے قرب کا اس سے بہتر تصور کوئی دوسرا پیش کر سکتا ہے؟ جو اللہ نے کیا، جو قرآن نے کہا۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ مرد کی اپنی بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں، اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنی بیوی بچوں کا سوچتا ہے، میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں، میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر جان لگاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر اور کشش ختم نہیں ہوتی۔ سب رشتوں میں بڑا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ دنیا کی ابتدا میں میاں بیوی ہیں اور انتہا بھی میاں بیوی ہیں۔ جنت میں بھی سب میاں بیوی کے رشتے سے ہی رہیں گے۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا اس کا ہمیشہ خیال رکھا کریں۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس اور مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ ایسے ساتھی اور شوہر بن کر دکھاؤ کہ کل جب اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا مانگو تو شرم نہ آئے۔ مرد محبت کا سمندر ہے، عورت چاہتی ہے وہ اکیلی شارک مچھلی بن کر اس میں رہے، جبکہ مرد چاہتا ہے ڈھیر ساری مچھلیاں ہوں۔ مرد کے اندر عورت کی ترغیب فطری طور پر موجود ہے۔ جب یہ ترغیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے دریغ کچل دی جاتی ہیں۔ اسی لیے چوری چھپے کی آشنائی کا حکم نہیں ہے، یہ صرف عورت کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترغیب کے ہاتھوں روندی نہ جائے۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا، ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حقوق ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہے، ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقع پر ہی کیا جا سکتا ہے جبکہ عزت ہر وقت ملحوظ رہتی ہے۔ تم مرد ہو، 4 بیویوں کا حق ساتھ لکھوا کر لائے ہو۔ تم ایک کو پہلو میں رکھ کر دوسری، تیسری اور چوتھی کا سوچ سکتے ہو، مگر عورت صرف ایک سائبان ایک ساتھ لکھوا کر لائی ہے اور اس کی فطرت کی پاکیزگی کبھی گوارا نہیں کر پاتی کہ ایک کے پہلو میں سج کر کسی دوسرے کا خیال بھی اپنے قریب
اپنے قریب بھی بھٹکنے دے۔ عورت کسی دوسرے مرد کا خیال بھی اپنے ذہن میں لانا گناہ سمجھتی ہے۔ اکثر مرد اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر خود ہی بیوی کو اس بدتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے جب وہ اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے۔ ایک عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن کر برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دی جائے تو وہ آگے سے بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اگر آج آپ کسی کو بہن کو بیٹی یا کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑیں گی، پھر برداشت کریے گا۔ عزت دیں اور عزت لیں۔ عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کے بندھن میں نہیں بندھتی، اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک وہ اس سے اقرار نہیں کہلوا لیتا۔ اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور مرد کی محبت کا آغاز ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی کو تحفے دیا کریں، اس طرح کہ بیوی کے دل میں خامد کے لیے محبت بھرتی ہے۔ میری بیوی ناراض ہو تو ناشتے پر آواز دے کر نہیں بلاتی، چمچہ کھٹکھٹاتی ہے، میری چائے کا کپ میرے ہاتھ میں نہیں پکڑاتی، میرے سامنے رکھ دیتی ہے، اور میرا سینڈوچ میرے ہاتھ میں نہیں تھماتی، میری پلیٹ میں رکھ دیتی ہے، کرسی پر میرے ساتھ نہیں بیٹھتی، ذرا ہٹ کر بیٹھتی ہے، میرے ناشتہ کر لینے پر ٹیشو پیپر آگے کر کے کچن میں چلی جاتی ہے، میں کام پہ نکلوں تو دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، وہ ناراضگی میں بولنا چھوڑ دیتی ہے، اور محبت کرنا نہیں چھوڑتی، کام کرنا نہیں چھوڑتی۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کو اپنا کتنا بھی اثاثہ ہو مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پورا کرے گا، اور شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرمانبردار رہتی ہے، اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ مرد کو مشکل وقت میں تھوڑا مضبوط کاندھا نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ اسے ایک نرم و نازک سی آغوش چاہیے ہوتی ہے۔ بچپن میں تو یہ سہارا ماں یا بہن دے دیتی ہیں، لیکن شادی کے بعد مرد اپنی بیوی سے اسی اخلاقی اور جذباتی حمایت کی امید لگا لیتا ہے، اسی لیے جب وہ کبھی ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے تو اسے فوراً سمیٹ لو ورنہ بکھر جائے گا۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا وہ دکھی رہتا ہے۔ مرد ہر دفعہ عورت سے ایک نئی ادا مانگتا ہے اور اپنے لیے صرف ایک ہی انداز حیوانیت کافی سمجھتا ہے۔ وہ عورت کے ہمیشہ ہنسنے سے بھی تھک جاتا ہے اور بہم رونے سے بھی اکتا جاتا ہے۔ مرد ہر کیفیت عارضی چاہتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو تو اس کا اثر بچوں کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ جہاں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں وہاں بچے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، ان کا معصوم بچپن تباہ مت کریں، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کریں۔ عورت میک اپ کر کے ایسا مرد تلاش کرتی ہے جو اس کی روح سے محبت کرے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ بیوی کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی دیکھے۔ ایک عرب نوجوان ایک جگہ اپنے رشتے کے لیے لڑکی پر شرعی نظر ڈالنے کے لیے گیا۔ لڑکا بیٹھک میں لڑکی کے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ نقاب پہنے ہوئے ایک پردے دار لڑکی اندر آئی، لمحہ بھر کے لیے لڑکے کو بغور دیکھا اور کچھ کہے بغیر واپس چلی گئی۔ نوجوان نے باپ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے نہ تو نقاب ہٹایا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ لڑکی کے باپ نے جواب دیا، بیٹے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مجھے لڑکا پسند نہیں آیا تو میں نے نقاب نہیں اتارنا۔ نوجوان سمجھتا تھا کہ شریعت نے یہ رعایت بس اسی کے لیے رکھ چھوڑی ہے، وہ آزاد ہے، وہ جس لڑکی کو چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ لڑکی سمجھدار نکلی۔ اس کو جب وہ لڑکا پسند نہیں آیا تو اس نے اپنا آپ دکھانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ بلا وجہ لاتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اصل عورت مرد کی محبت کا معیار اس کی غیرت کو بناتی ہے، دولت کو نہیں۔ وہ اس میں اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے، جبکہ اصل مرد عورت کی محبت کو اس کی حیا اور سیرت کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ صرف خوبصورتی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ اس عورت میں اپنی آنے والی اولاد، اپنی بیٹیوں کا عکس دیکھتا ہے۔ ایسی عورت کو پانے کی خاطر وہ اپنی انا، اپنی دولت، اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر ایسے لوگ اتنی آسانی سے نہیں ملتے، ان کو کھوجنا پڑتا ہے۔
خود کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی سے تلخ کلامی میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاموشی سے رہنا چاہیے، صبر اور تحمل کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے، عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید رکھتی ہے۔ مرد دن ہے اور کمائی کا ذریعہ ہے، عورت رات ہے اور سکون کا باعث ہے۔ مرد روشنی ہے اور اس کے بغیر گھر اندھیر نگری ہے، عورت سکون ہے اور اس کے بغیر کسی گھر میں سکون کا ہونا ناممکن ہے۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جو تمہارا پیسہ دیکھ کر بک جاؤں، مجھے جیتنے کے لیے آپ کو ترازو کے پلڑے میں دولت نہیں، عزت کی مقدار بڑھانی ہوگی۔ جب بیوی تم سے سوالات کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم پر شک کرتی ہے، بلکہ وہ تمہارے اور قریب آنا چاہتی ہے۔ بیوی کبھی بھی اپنے خاوند کی نہیں سنتی، لیکن جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ اسے سنتی بھی ہے اور محسوس بھی کرتی ہے۔ ایک باکردار بیوی اپنے شوہر کے سر کا تاج ہوتی ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں رہی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟ مرد انا پرست ہوتا ہے۔ کیا مسکین ہوتی ہے نا عورت بھی، برسوں اپنے ماں باپ کی شفقت کے سائے تلے اپنے گھر والوں کے ساتھ پلتی بھرتی، اور اب کہاں ایک ناواقف شخص کے ساتھ آ پڑی ہے، اور اس ناواقف شخص کے لیے اس نے اپنے گھر بار، ماں باپ چھوڑا، والدین کا لاڈ پیار اور ناز و نخرہ چھوڑا، اپنے گھر کی راحت اور آرام کو چھوڑا۔ ایسے شخص کے پاس آئی جو بس اسے اچھے کی تلقین اور برائی سے روکتا ہے، اس شخص کی دل و جان سے خدمت کرتی ہے، اس کا دل بہلاتی ہے، اس کو راحت پہنچاتی ہے اور سکون دیتی ہے، تاکہ بس اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور بس اس لیے کہ یہ اس کے لیے اس کے رب کا حکم ہے، وہ اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ عورت محبت کو بھول جاتی ہے، مگر دی گئی عزت کو نہیں بھولتی۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کو دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شادی شدہ مرد اگر تاک جھانک کرے تو یہ کردار کی گھٹیا پن اور ضلالت کی علامت ہے، یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں، ان کی بدنیتی ہے۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، تمہیں دوسری عورت کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک غیرت مند کو اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے تو دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور بے غیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورتوں کو تارتے رہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف بے غیرتی اور کردار کے گھٹیا پن ہونے کی وجہ سے ہے، یا تربیت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عورت کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ اکثر سمجھانے سے نہیں سمجھتی، سمجھانا چھوڑ دینے سے سمجھ جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں گے تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ عورت خود بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ میاں بیوی اکثر دل آزاری کر جاتے ہیں، کچھ بھی سنا دیتے ہیں، گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، لیکن خیر صلح ہو گئی۔ ایک دن باپ بیٹی لان میں کھیل رہے تھے کہ میں نے کہا، آپ کی عزیز بیٹی اگر کوئی گھر سے نکال دے تو ابھی میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ جھٹ سے بولے کہ میں جان نہ لے لوں اس کی، جس نے میری بیٹی کو پریشان کیا۔ میری آنکھیں تر ہوئیں، میں بھی تو ایسے ہی اپنے پاپا کی لاڈلی ہوں، میرے ساتھ بھی ایسا کیوں؟